تھے وہ کہتا کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کہا یار ذرا سچ بتا کہ بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب امنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے، جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا، تو اگر وہ مارنے کے بعد پیدا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل، ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب امنی کا، اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو، اپنے گھر میں لایا۔ اب حبیب امنی کہتے بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، ذرا اس کا علاج تو کر دے، تو حکیم ہے نبض پکڑ کے دیکھ لے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حبیب امنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ، میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، یہ دشمن کی بولی ہے، سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو اس کے بکواس کرنے سے اعلیٰ حضرت کے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں، مخالف اسی کے ہوتے ہیں جو حق پہ ہوا کرتا ہے، دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو سچ پہ ہوا کرتا ہے، کبھی اہل غیرے کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ، کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے۔ کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا، ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے، میں نے جا کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا، اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا۔ کہا میں خوش ہو گیا، میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں، میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کنکریو، اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا، آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کے ہم کون ہیں۔ جیسی اس نے کہا بہت خوش ہوا، کان کے قریب مٹھی لگائی، جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے، ہاتھ مت پکڑ لینا، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت پہ جا کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر، اہل سنت کی ہمہ صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہاں صاحب کہا کہ ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا ٹھیک ہے پھر؟ کہا پھر اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا، آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے آنکھوں کے ذریعے بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور یہ علماء اکرام ہے بڑے بڑے علماء، ان سے پوچھئے کہ جادو اور آسیب کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آنکھ میں جھانک کے دیکھوں گا۔ کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا۔ کہا کس لیے؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو کام ہی ختم ہو جاتا۔ میں جیے گا اور اس کے لیے جتنا بھی لڑنا پڑے میں لڑے گا۔ مجھے آج لڑنے کا ہے سر۔ یہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا۔ کہا پھر؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم۔ کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ، پورے مکے نے مارا، یہاں تک کہ جسم سے خون بہا، کھال جلائی، چربی پگھل کے جلی۔ میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے۔ کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے، دنیا کا ظلم ایک پلے میں، بلال کی ہمت ایک پلے میں، وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے، محمد کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہوگا۔ بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا۔ تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے، آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے، بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے تو کام ہی نپٹا دے گا۔ کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے۔ کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے، جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ جی اگر تھک کے بھوکے بیٹھیں تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں، اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے، مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا۔ بس توجہ کرے، اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں، اپنے محبوب کے تذکرے ہوں تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا ہے، یقیناً خدا راضی ہو جائے گا۔ بس توجہ کریں۔ کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں۔ کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟
کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو، قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی۔ ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا تھا خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ، 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں، لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو، کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں کہ آپ وہاں ہوتے ہیں، خوشبو آپ سے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے۔ حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں، میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، عمر رسیدہ تھے، کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ۔ وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے، حضور نے نا یوں، توجہ ہے اشکر بھائی، حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا، جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا۔ اللہ اکبر۔ مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے، لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی۔